سے بھی کچھ ہیں جو لالچ میں۔ بالکل، یہ سب خرید تو چاہیے صاحب جو پڑھا نا، بس یہی سبق امت نے دیا بولا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سوائے تھوڑے سے قلیل گروہ کے جس پر اللہ کا فضل ہے، باقی سارے چھوڑ گئے کہ دین غلبہ چاہتا ہے۔ اب کسی علاقہ میں بغاوت ہو جائے، باغی وہاں قبضہ کر لیں، وہ بے شک اچھے طریقہ سے حکومت کریں، جو اصل قانونی حکومت ہوتی ہے برداشت کرتی ہے، اس کی فوجیں کوئی جواز پیش کرتی ہیں کہ ہم آپ پر اس لیے چڑھائی کر رہے ہیں، آپ ڈاکو ہیں، چور ہیں، وہ کہتے ہیں یہی جرم ہے کہ ملک کسی کا اور آپ یہاں قبضہ کر کے بیٹھ۔ دین کی یہ پوزیشن اگر سمجھ میں آ جائے کہ زمین ہے اللہ کی، مالک وہ ہے، اس کی زمین پر جو اپنا قانون چلانا شروع، اس کے بعد اور کسی جرم کی ضرورت نہیں، اس کا یہی جرم بغاوت ہے۔ اس لیے اسلامی لشکر جو اللہ کی فوج ہے، ان کی چڑھائی کے لیے یہی کافی، یہ کیا کہ انہوں نے ستایا نہیں، حملہ نہیں کیا، یہی جرم ہے کہ زمین خدا کی پر آپ نے کیوں قبضہ کر لیا، کیوں قانون چلا رہے ہیں۔ اور اس کا جو ہے یہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ اس سے یہ ہے کہ پھر اس فوج کا جو ہے رویہ وہ دوسری فوجوں سے مختلف اللہ ہوتا ہے۔ دوسری فوجیں ظالم وہ نہیں لوٹ مار کرتی ہیں اور انگریزیاں نہ، کرتی ہیں، اور یہاں کیا ہوتا یہ تو تھا اللہ کے سپاہی ہو۔ کہ وہ کس طرح کا تاج آ جاتا ہے، وہ بھی وہاں آ گیا مدینہ میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ میرے سے کچھ لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا لیکن مال جب ہے۔ جاسوسوں کا جو پڑھتے ہیں کہ رومی حکومت نے بھیجا کہ یار ان کی قوت کا راز معلوم کرو، وہ کیمپوں میں رات رہے، جا کر انہوں نے رپورٹ دی کہ ہم نے دیکھا کہ پرسان بن نہار، دن کے وقت ان جیسا شاہ سوار کوئی نہیں، اتنے بہادر ہیں، رہبان باللیل، اور راتوں کو اگر دیکھیں تو نہ ناچ نہ گانا نہ شراب نہ بدکاری، وہ تو درویش لوگ ہیں، تارک الدنیا، رات اللہ کی یاد میں۔ ہاں، تو کئی عیسائی پکار اٹھے کہ ایسے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے یا یہ سنیں ان کا مقابلہ نہ کرو، یہ اللہ کی فوج ہے۔ ہمارے بھی بھاگ گئے تھے، ایک ہو گئے، لیکن یہاں اللہ اس سے فوجیں نکلتی ہیں، بے سر و سامانی ہیں۔